الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين۔ اخلاص کے ثمرات، جس انسان کی زندگی اور زندگی کے اعمال میں اخلاص آ گیا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی پریشانیاں حل کر دیتا ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے، انسان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے، انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے، انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ اسی اخلاص کی وجہ سے کل قیامت والے دن انسان کو نبی کائنات علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی مشہور اور معروف حدیث ہے، 3 مسافر سفر پہ جا رہے تھے۔ دوران سفر بارش اور طوفان نے آ کے ان کو آ گھیرا، بڑے پریشان ہوئے۔ اس طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے یہ تینوں مزدور، یہ تینوں مسافر ایک غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے، کیونکہ طوفان تھا، بارش تھی، پہاڑی سے ایک چٹان گرتی ہے، وہ چٹان آ کے ان کے غار کے منہ کے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، منہ بند ہو گیا غار کا۔ اب یہ تینوں لوگ پریشان ہو گئے، اب ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے۔ اب تینوں لوگوں نے مشورہ کیا اور سوچا کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک شخص، اس نے کوئی زندگی میں ایسا عمل کیا ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل پیش کرے اور دعا مانگے۔ ان میں سے ایک نے عمل پیش کیا، اللہ، میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، ایک دن وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، مزدوری نہیں لی اس نے۔ اللہ، اس نے جو مزدوری کی تھی، جو اجرت تھی، اس اجرت سے میں نے کاروبار کیا، جانوروں کے ریوڑ ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ وہ واپس آیا، میں نے اس سے وہ مال دے دیا، وہ ریوڑ دے دیا، وہ اللہ خوش ہو کے چلا گیا۔ اللہ، ان کنت تعلم فعلت ذلک ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میں نے اللہ تیرے رضامندی کے لیے کیا تھا تو اللہ فافرج عنا ما کنا نحن فیہ، اللہ تو ہم سے یہ پریشانی کو تو ٹال دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹی، لیکن اتنی نہ ہٹی کہ راستہ مل جائے۔ پھر دوسرے نے عمل کو پیش کیا، اللہ، میں والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا،
میں بکریاں چلایا کرتا تھا۔ اللہ میں شام کو جب واپس آتا، جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلاتا، اللہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا، میرے اللہ، میں واپس آیا، والدین سو چکے تھے، اب میری اولاد جاگ رہی ہے، میرے والدین سو گئے ہیں۔ ساری رات اللہ میں جاگتا رہا، میرے والدین کو نہیں اٹھایا، ان کی نیند میں نے خراب نہ کی۔ صبح کو اٹھے، اللہ پہ میں نے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا، پھر اپنی اولاد کو دودھ پلایا۔ اللہم ان کنت تعلم فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ تو جانتا ہے یہ میرا عمل اللہ صرف تیری رضا کی خاطر تھا۔ اللہ اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ راستہ مل جائے۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی، عمل کو پیش کیا، اللہ میری چچا زاد بہن تھی، مجھے بڑی محبوب تھی، میں نے گناہ کی کوشش کی، اللہ اس کو میں نے گناہ پہ آمادہ کیا۔ وہ غریب تھی، اس کو میں نے 100 اشرفیاں کی لالچ دے کر دعوت گناہ دی، اور وہ آمادہ بھی ہو گئی، اب گناہ کے قریب تھے۔ اس میری چچا زاد بہن نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے تو ڈر جا۔ اللہ اس وقت میں نے گناہ کا موقع موجود تھا، ہر چیز موجود تھی، اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، اللہ میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ صرف گناہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ 100 اشرفیاں میں نے اس بچی کو دی، اس لڑکی کو دی۔ اللہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ اللہم ان کنت تعلم فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ تو جانتا ہے اگر یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تھا۔ اللہ ہمارے لیے یہاں سے راستہ کھول۔ ان تینوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اعمال میں اخلاص تھا۔ اعمال میں اخلاص کی وجہ سے ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اتنی بڑی چٹان ہٹ گئی۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی زندگی میں فتنوں کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کی چٹانیں ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں کی چٹانیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے بھی یہ پریشانیوں، مشکلات، مصائب اور فتنوں کی چٹانیں دور ہو جائیں، خدا را عمل کریں اللہ کے اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اخلاص کو اپنائیے۔ یہ اخلاص ایسا عمل ہے، ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں، اعمال کی حفاظت، اعمال قبول ہوگا، شرط اخلاص ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں میدان جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن نیت کیا ہے؟ یلتمس الذکر والاجر، میری وفا بھی ہو، مجھے اجر بھی ملے۔ سردار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا، اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا۔ عمل کرنے والے کے اندر جب اخلاص ہوگا تو اللہ عمل قبول کرے گا۔ اخلاص کے ثمرات، انسان دنیا کے اندر بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا کرتا ہے۔ انسان کا بڑا ازلی خطرناک دشمن شیطان ہے۔ شیطان کو جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کیا،
اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا تو شیطان کیا کہنے لگا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ میں ان کے دائیں میں آؤں گا، ان کے بائیں میں آؤں گا، ان کے آگے میں آؤں گا، ان کے پیچھے بھی آؤں گا، ہر کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی، لیکن اللہ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ میرے حملے سے وہی بچے گا جس کے عمل اور دل میں اخلاص ہوگا۔ اخلاص کے ثمرات میں سے ثمرہ ہے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اخلاص کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی ہے انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ کل جب مجرم جہنم کے اندر چلے جائیں گے انکم لذائق العذاب العلیم، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج دردناک عذاب چکھو، یہ عمل اس لیے کہ دنیا میں تم نے برے اعمال کیے، ہاں اس عذاب سے وہی بچے گا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو آج یہ عذاب نہیں آئے گا، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، جنت کے اندر پاکیزہ رزق ہے۔ یہ اخلاص کے ثمرات ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو اخلاص کو اپنائیے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انما ینصرون اللہ ہذہ الامہ، اللہ رب العالمین میری امت کی اس وقت مدد کرتا ہے، مدد کیوں کرتا ہے؟ لضعفائہم، کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ کمزور لوگوں میں کیا ہے؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری امت کی مدد کرتا ہے۔ یہ اخلاص کے ثمرات ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن ایک بہت ہی بڑا احساس وہ اللہ کے رسول کی شفاعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا، صرف کہا نہیں، خالصا من قلبہ، دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے بھائی یہ اخلاص کے ثمرات ہیں۔ اخلاص اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑی بڑی چٹانیں وہ دور ہو جائیں، اخلاص کو اپنائیے، عمل محفوظ ہوگا اخلاص سے، شیطان سے بچیں گے اخلاص سے، جہنم سے بچاؤ کا طریقہ اخلاص ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہونا چاہتے ہو، اخلاص کو اپناؤ۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی شفاعت چاہتے ہو تو اخلاص کو اپناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح طرح ہمیں اخلاص کو اپنانے اور اخلاص کے ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔